بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں 21ویں پارے کے مزید 5 رکوع تلاوت کیے گئے ہیں، جس میں 12ویں رکوع سے 16ویں رکوع تک کی تلاوت الحمدللہ شامل تھی، اور آپ نے اس کی تلاوت اور ترجمہ دونوں سماعت فرمائے ہیں۔ 12واں اور 13واں رکوع سورہ لقمان کا دراصل اختتام ہے، اور اس کے بعد پھر قاری صاحب نے سورۃ السجدہ کی تلاوت کی، جو کہ 3 رکوع پر مشتمل ہے، اور یوں سورۃ السجدہ کی الحمدللہ مکمل تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ لقمان کے جو تیسرا اور چوتھا رکوع ہے، تو اس میں سے تیسرے رکوع میں یعنی کہ سپارے کا جو 12واں رکوع ہے، اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کے بیان سے اس کا آغاز فرمایا ہے، اور بہت حسین آغاز ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کہ بھلا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تم پر اپنی ظاہری نعمتیں بھی مکمل فرما دی اور اپنی باطنی نعمتیں بھی مکمل فرما دی۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ظاہری نعمتوں سے مراد ہے کہ اللہ نے حسن صورت انسان کو عطا فرمایا، اس کے اعضاء کو معتدل بنایا، اس کو رزق عطا کیا، عافیت عطا فرمائی، دیگر اور کئی دنیاوی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، ایمان عطا کیا، قرآن عطا کیا، اطاعت کی توفیق عطا فرمائی، یہ اور اس سے ملتی جلتی بے شمار نعمتیں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے باطنی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا، تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے قلب مراد ہے، عقل مراد ہے، کہ عقل کی نعمت کتنی عظیم ہے۔ جس کے پاس یہ نعمت نہ ہو تو پھر دیکھیے کہ اس پر کیا کیفیات گزرتی ہیں، وہ کن حالات سے دوچار ہوتا ہے۔ اللہ نے عقل کی نعمت عطا کی، حواس باطنہ عطا کیے، حسن اخلاق عطا فرمایا، اور پھر اس کے علاوہ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے گناہوں کو اللہ نے چھپا دیا، مخفی فرما دیا، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اس پر توبہ کی وہ توفیق عطا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد شفاعتیں، حضور کی محبتیں، حضور کا عشق، یہ ساری وہ باطنی نعمتیں ہیں کہ جس کا ظاہر پر بھی اثر ہے اور باطن پر بھی اثر ہے۔ بہت خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کے اس 12ویں رکوع کے اندر سورہ لقمان، اور پھر اس کے بعد مزید کچھ مضامین ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 27 میں اپنے علم کی وسعت اور بے قرانی کو بیان فرمایا کہ اگر یہ جتنے بھی درخت ہیں، اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، سارے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور سمندر سیاہی بن جائیں، پھر 7 سمندر اور لے آئیں، 7 سمندر اور لے آئیں، فرمایا کہ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، بس بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے علم کی بھیک مانگے، علم کی خیرات طلب کرے۔ اس کا علم بہت وسیع ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی 12ویں رکوع میں آثار قدرت کو بیان فرمایا کہ کس طرح سے میری قدرت کے نشانات اور قدرت کے دلائل کائنات ارضی و سماوی میں پھیلے ہوئے ہیں، بس بندہ غور کرے اور اپنے رب کی محبت اپنے اندر پیدا کرے۔ فرماتا ہے کہ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، آیت 29 سورہ لقمان، کہ اس نے سورج اور چاند کو اپنے کام میں لگایا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ بندہ مومن کو تو بدرجہ اولا اطاعت کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی چاہیے، کہ جب سورج اور چاند بھی اللہ کا کام کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، تو ہم پھر انسان ہیں، بشر ہیں، عقل و خرد اللہ نے عطا کیا، ہمیں بھی رب کا کام کرنا چاہیے، رب کے دین کے مشن میں ہمیں مصروف عمل رہنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان مخلوقات کے گویا کہ اطاعت کو بیان کر کے ہمیں اطاعت کی طرف توجہ دلائی۔ پھر 13ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی مہربانیاں بیان کی کہ کس طرح میری نعمتوں سے سمندروں میں بحری جہاز چل رہے ہیں، لوگوں کی ساز و سامان کو لے کر چل رہے ہیں، اور کس طریقے سے طوفان کا پھر جب فرماتا ہے کہ طوفان آتے ہیں تو یہی کفار جو ہمارا انکار کرتے ہیں، لیکن جب بھنور میں پھنستے ہیں تو پھر وہ ہمیں ہی یاد کرتے ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ جب پھر خوشحالی آتی ہے تو پھر یہ ہمیں بھول جاتے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ دن ہے کہ جس میں ہمیں سرخرو ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ان نکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی ہمیں ایمان کامل کے اللہ رب العزت ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔